راز آنکھیں تیری قسمت ٹو اس قلم مہر نور قسط نمبر 46۔ اس کی پلکوں پر بہت بوجھ تھا، آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنا چاہی مگر نہ کر سکی۔ اسے اپنے آس پاس ایک عجیب سی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس پرفیوم کی خوشبو کو پہچانتی تھی، کوئی اس کے بےحد پاس تھا، اتنا کہ اس کی سانسیں اپنی گردن پر پڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے کھردرے ہاتھ سے اس کا گال اور بال سہلا رہا تھا۔ وہ ہوش میں آنا چاہتی تھی مگر دماغ کسی گہرے اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ سانسیں مزید قریب ہوتی محسوس ہونے لگیں۔ اب اسے اپنے گلے پر وہ لمس محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ بہت محبت سے اس کے گلے کو چوم رہا ہو۔ لمس کو وہ پہچانتی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ اب اسے اپنے لبوں پر وہ لمس محسوس ہونے لگا۔ وہ ہر چیز محسوس کر رہی تھی مگر حرکت کیوں نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اب اس کے ماتھے پر، اس کی آنکھوں پر، اس کے گالوں پر، اس کے چہرے پر، ہر جگہ اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ وہ کانپنے لگی۔ عالم، بہت مشکل سے لبوں نے ایک سرگوشی کی، پوری طاقت اکٹھی کیے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ ایک دم سے آنکھیں کھل گئیں، نظر سیدھا سفید چھت تک گئی۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلیں اس نے خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ ایک دم سے وہ تیز پرفیوم کی خوشبو اب ہاسپٹل کی میڈیسن کی اسمیل میں کہیں زائل ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا وہ ہاسپٹل کے کسی کمرے میں تھی۔ ایسا لگا جیسے وہ صدیوں بعد کسی گہری نیند سے جاگی ہو۔ عالم، اس کے لبوں نے ہمیشہ کی طرح اس ایک شخص کو پکارا۔ مینال اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ زرین کو ہوش میں آتا دیکھ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ بس عالم کو دیکھنا چاہتی تھی، ہوش میں بھی بے ہوشی میں بھی، مگر ہوش میں آنے کے بعد جو اسے بتایا گیا وہ اس کے حواس سلب کر گیا تھا۔ زرین، او شکر تمہیں ہوش آیا۔ مینال نے اپنی آنکھوں کی نمی رگڑ کر صاف کر ڈالی۔ زرین اسے ہی دیکھ رہی تھی، خالی خالی نگاہوں سے۔ عالم کہاں ہے آپی؟ اس نے بس ایک سوال پوچھا تھا۔ مینال کا سانس وہیں کہیں حلق میں ہی اٹک گیا۔ وہ نگاہیں چرا گئی۔ عالم کو بلائیں آپی، مجھے انہیں دیکھنا ہے، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ عالم ٹھیک ہے نا؟ آپی کہہ دیں وہ ٹھیک ہیں۔ وہ بہت مشکل سے بیڈ سے اٹھتی، تھوڑا سا اوپر ہوئی اور اب کسی ترسی ہوئی روح کی طرح پوچھ رہی تھی۔ مینال کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں کو بھگونے لگے۔ زرین، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر بولا نہیں جا رہا تھا۔ آپ کو خدا کا واسطہ آپی، کچھ بھی ایسا مت کہیے گا جسے سننے کی میرے پاس ہمت نہ ہو۔ مینال نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں جانتی ہوں میری جان، تمہیں اب بہت صبر کرنا ہے کیونکہ ارمان عالم کی موت ہو چکی ہے۔ مینال نے بہتے آنسوؤں کے دوران یہ سنگین الفاظ کس قدر ہمت سے ادا کیے تھے وہی جانتی تھی۔ زرین کو سانس لینے میں گھٹن ہونے لگی۔ وہ حیران تھی، وہ اب تک زندہ کیسے ہے، مر کیوں نہیں گئی؟ تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، تم 3 دن سے بے ہوش تھی، لاش کی حالت بہت بری تھی زرین، کوئی آخری بار نہیں دیکھ سکا۔ مینال کیا کہہ رہی تھی؟ اس شخص کو دفنایا جا چکا تھا، اتنا اذیتناک انجام۔ دور کھڑی قسمت ان دونوں پر ہنس رہی تھی۔ اس نے تو صرف اس شخص کا ساتھ چاہا مگر اسے تو آخری بار اس شخص کے دیدار کا بھی نصیب نہ ہوا۔ اتنی اذیت، اتنی تکلیف، کیا محبت اتنے بڑے امتحان لیتی ہے؟ اور سب سے آخر میں اسے ایسی خبر ملی کہ وہ نہ جینے کے قابل رہی نہ مرنے کی۔ مینال مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ تمہیں ایک بہت اہم بات بتانی ہے زرین۔ زرین نے خالی خالی نگاہوں سے مینال کو دیکھا۔ وہ اب تک شوق میں تھی، اس کا دماغ ابھی تک ارمان عالم کی موت قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ مینال کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ اسے پتھر کر گئے۔ جب اس رات ہم تمہیں ہاسپٹل آئے تھے تو تمہارے چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ تم اب اکیلی نہیں ہو رہی زرین، یو آر پریگننٹ۔ انسان پر زمین تنگ ہونا کسے کہتے ہیں؟ کوئی اس وقت زرین سے پوچھتا۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ آنکھوں کے سامنے چند پہلے ہفتے وہ رات گھومی۔ عالم، مجھے آپ کے 6 پیکس دیکھنے ہیں۔ اپنی معصوم سی آواز کہیں دور سے کانوں میں گونجی۔ یہ وہ آخری کیل تھی جو مینال نے اس کے زندہ وجود میں گاڑی۔ یہ خبر اسے زندہ لاش بنا گئی تھی۔ وہ جو پچھلے چند منٹوں سے مرنے کا سوچ رہی تھی، اب وہ مر نہیں سکتی تھی۔ اب اسے جینا ہوگا اس کی اولاد کے لیے جو ارمان عالم کی تھی، اور ارمان عالم جس سے اس نے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ یہ اس کے ساتھ قسمت نے کیسا مذاق کیا تھا۔ وہ بے آسرا ہو گئی، اس کی اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گئی۔ وہ کیسے زندہ رہے گی؟ کیسے؟ وہ پاگل ہونے کے در پہ تھی۔ زرین اتنی خاموش ہوئی کہ اس کی سانس کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ زرین، کچھ تو بولو میری جان۔ مینال نے بے بسی سے اس کا کندھا ہلایا۔ زرین جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی۔ مذاق مت کریں آپی، میں جانتی ہوں عالم یہیں کہیں ہیں۔ ابھی جب میں بے ہوش تھی تو میں نے انہیں اپنے پاس محسوس کیا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا؟ کپ کپاتا جسم، لرزتے ہونٹ، وہ ساری کانپتی ہوئی یہ کہتی بہت معصوم بچی لگ رہی تھی۔ مینال نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں ایک آواز دوں گی اور دیکھیے گا عالم آ جائیں گے، وہ مجھے تکلیف نہیں دے سکتے۔ وہ پورا اعتماد تھی۔ عالم پلیز میرے پاس آ جائیں، عالم۔ وہ دھیمے لہجے میں چیخی تھی۔ مینال اسے دونوں کندھوں سے تھاما۔ زرین مت کرو، میری جان، خود کو تکلیف مت دو۔
زرین نے غصے سے اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ آزاد کروائے۔ وہ ڈرپ اتار رہی تھی۔ منال نے بہت روکنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے ہاتھ سے ڈرپ کھینچ کر دور کر چکی تھی۔ خون ہاتھ سے بہنے لگا مگر اسے پرواہ کہاں تھی۔ عالم، وہ اپنی پوری طاقت سے چیخی تھی۔ کمرے کے باہر موجود نرسز اندر آئیں۔ چھوڑے مجھے منال آپی، میں جانتی ہوں عالم کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ منال کی باہوں سے باہر نکلنے کو مچلی تھی۔ منال نے کسی ماں کی طرح سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ جب تھک گئی تو پوری شدت سے چیخ چیخ کر رونے لگی۔ عالم آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ وہ تکلیف کی ذاتی سے تڑپتی ہوئی اپنے بال ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچ کر چیخی تھی۔ اس کی سسکیاں سارے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ منال کی اپنی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے منال آپی، میں نے اپنے شوہر کو مار دیا۔ وہ تھوڑا پیچھے ہوئی اور منال کو دیکھتی اپنے بال نوچنے لگی۔ منال نے نفی میں سر ہلاتے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی آپی، پلیز آپ عالم کو واپس لے کر آئیں۔ میں انہیں بتا دوں گی کہ میں ان کی ذریعہ ہوں، میں سب سچ بتا دوں گی۔ میں بتاؤں گی کہ میں انہیں کبھی چھوڑ کر نہیں گئی تھی، میں انہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، وہ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ میں انہیں بتاؤں گی، میں انہیں جب بچے کا بتاؤں گی نا تو دیکھے گا وہ واپس آ جائیں گے۔ وہ اس وقت کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی۔ اسے اپنا سارا وجود ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی کہ دروازے میں کھڑا ہارون پھٹتے دل کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے نرس کو اشارہ کیا۔ نرس آگے بڑھی اور اس نے زرین کا ہاتھ پکڑا۔ زرین نے اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کی لیکن منال نے زرین کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نرس اب اس کے ہاتھ پر انجیکشن لگا رہی تھی۔ اگلے چند لمحوں میں زرین کا وجود ایک بار پھر کسی گہری تاریکی میں جا ڈوبا۔ منال اب اسے ٹھیک سے بیڈ پر لٹا رہی تھی۔ عالم پلیز واپس آ جائیں، آپ کے ذریعہ آپ کے بنا مر جائے گی۔ وہ غنودگی میں جاتے ہوئے بھی اذیت کا شکار تھی۔ منال نے تکلیف سے آنکھیں اٹھائے ہارون کو دیکھا۔ ہارون کی آنکھوں سے نمی جھلکتی عالم پر بہہ گئی۔ وہ اس سے زیادہ وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اس لیے پلٹ گیا۔ منال سر جھٹک کر رخ موڑ گئی۔ وہ اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھ رہا تھا۔ تم میری آنکھوں کا نور ہو، میرے دل کی ٹھنڈک ہو۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا ہوا اسے کسی دیوانے کی طرح تک رہا تھا۔ عالم آپ ایسے ہی ہمیشہ میری حفاظت کریں گے نا؟ بہت مان سے پوچھا۔ ارمان نے اس کے ماتھے کو شدت سے چومتے اسبات میں سر ہلایا۔ بالکل میری جان، میرے دل کی ملکہ ہو تم پر خراش بھی نہ آنے دوں۔ ارمان کے جواب نے اسے اندر تک پرسکون کر دیا۔ آئی لو یو سو مچ عالم۔ سارے منظر ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، پھر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ آس پاس دیکھا تو رات کا کوئی پہر تھا۔ وہ ہاسپٹل کے اس کمرے میں تھی۔ کمرہ خالی تھا۔ منال یا کوئی بھی نرس نہیں تھی۔ زرین کو جیسے اپنی حالت کا احساس ہوا۔ اسے عالم کے پاس جانا ہے۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی، اپنے ہاتھ سے ڈرپ کھینچ کر ایک بار پھر اتار پھینکی اور ننگے پاؤں وہ ہاسپٹل کے اس سرد فرش پر چلتی دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ ہاسپٹل کے سادے سے لباس میں نڈھال وجود کے ساتھ وہ ننگے پیر اس شخص کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولا۔ زوردار قسم کا چکر آیا۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر گرتی، دو ہاتھوں نے اسے تھاما۔ زرین نے دھندلی ہوتی بصیرت کے ساتھ کمرے میں آنے والے شخص کو دیکھا اور سامنے والے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسل گئے۔ وہ ہارون کو ڈھونڈ رہی تھی جب اسے ہاسپٹل کے اس کوریڈور کے آخر میں کسی سے فون پر بات کرتا نظر آیا۔ وہ تو ہارون سے بات کرنے کے لیے آئی تھی مگر اس کے پاس پہنچتے ہوئے وہ اس فون پر بات کرتا سن چکی تھی اور جو منال نے سنا وہ اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ ہارون اپنے دھیان بات کرتا جیسے ہی پلٹا، پیچھے کھڑی منال کو دیکھتے پتھر ہوا۔ منال کے چہرے پر اس وقت شدید غصے کے تاثرات تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ! منال کو اپنی آواز کسی کھائی ساتھی سنائی تھی۔ منال میری بات سنو، ہارون نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ کیا سنوں؟ جو سن چکی ہوں کافی ہے۔ میں ابھی جا کر ساری سچائی زرین کو بتاؤں گی۔ اور وہ پاگلوں کی طرح وہاں رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ حالت دیکھی ہے تم نے میری بہن کی؟ میں ابھی جا کر اسے ساری سچائی بتاؤں گی۔ منال شدید غصے میں آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ پلٹتی ہارون نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ منال نے غصے سے اپنی کلائی اس کے ہاتھ میں دیکھی۔ کبھی تو حالات سمجھا کرو، ہر وقت اپنی مرضی کیوں کرتی ہو؟ ابھی تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا منال۔ ہارون نے آج پہلی بار منال سے سخت لہجے میں بات کی تھی۔ منال کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ میں تم سے نہیں ڈرتی انسپکٹر ہارون، تم مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے۔ مجھے کیا کرنا ہے تم نہیں بتاؤ گے۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند غرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنا ہاتھ اس سے آزاد کرواتی ہارون نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس کی پکڑ میں بہت سختی تھی۔ منال اس کے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو مس منال سکندر خان، اگر تم نے اپنا منہ کھولا تو خدا کی قسم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اور ہارون کے الفاظ منال کا کلیجہ چھلنی چھلنی کر گئے تھے۔ دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا، آنکھوں میں اس کا گھائل پن نمایاں ہوا۔ بے ساختہ ہارون کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ منال کے سارے الفاظ جیسے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ ہارون کے مرنے کی بات پر اسے تکلیف کیوں ہوئی تھی؟ اس نے زخمی نظروں سے ہارون کو دیکھا، پھر اسے اپنا آپ آزاد کروایا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی ہارون، ساری دنیا بھی مجھ پر ہرٹ کرتی تو ایسا دکھ نہ ہوتا۔ شکایت بے ساختہ ہی لبوں پر آئی۔ مس منال سکندر خان، تم مجھے
بہت عزیز ہو، لیکن یاد رکھنا میری پہلی محبت میری وردی ہے۔ اس وقت میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، اگر تم نے میری ڈیوٹی کے درمیان آنے کی کوشش کی تو میرا اس سے بھی سخت روپ دیکھو گی۔ ہارون کی باتیں منال کو کسی نیزے کی طرح اپنے دل میں اندر تک اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ بہت ضبط کے باوجود بھی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی، پھر استہزائیہ مسکراہٹ آئی۔ میری پہلی محبت بھی میری بہن ہے، اس لیے میری بلا سے بے شک مر جاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ شفاق ہوئی۔ ہارون کی آنکھوں میں کچھ چمکا تھا۔ سوچ لو، شادی سے پہلے ہی بیوہ ہو جاؤ گی، کیونکہ میرے علاوہ اب کسی دوسرے کی اتنی جرأت نہیں کہ وہ منال سکندر کو سوچے بھی۔ ہارون کی اتنی بے باک بات اور جرأت نے منال کو دنگ کر دیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہارون کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس سے محبت کا اظہار اور شادی کی بات کم سے کم ان حالات میں ہاسپٹل کے کوریڈور میں نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہ لڑکی ہر وقت کچھ نیا تجربہ ہی کرواتی تھی۔ پھر جیسے اسے زرین کا خیال آیا، اپنے دماغ سے ہر فتور نکال دو، تو میری نفرت کے قابل بھی نہیں۔ وہ سختی سے کتیبہ لٹ گئی، مگر ہارون جانتا تھا کہ وہ اپنا منہ نہیں کھولے گی، اور کوریڈور میں چلتی منال اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کر رہی تھی۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے ہارون، شدید نفرت، سنا تم نے؟ وہ بے بسی سے دھیمے لہجے میں چیخ رہی تھی۔ زرین نے بے بسی اور بھیگی آنکھیں اٹھائے دروازے میں کھڑی زوبیہ بیگم کو دیکھا، جن کے چہرے پر واضح تکلیف کے تاثرات تھے۔ زرین کو ایک دم سے حوصلہ ہوا۔ اچھا ہوا آنٹی آپ آ گئیں۔ عالم کیوں نہیں آئے؟ وہ کہاں ہیں؟ یقیناً آپ کے ساتھ ہی ہوں گے۔ میں نا ان سے منال آپی کی شکایت کروں گی۔ منال آپی بہت خوفناک باتیں کرتی ہیں۔ وہ کسی چھوٹی بچی کی طرح ان سے شکایت کر رہی تھی۔ زوبیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں کو بھگونے لگے۔ بتائیں نا عالم کہاں ہے؟ مجھے انہیں بہت اہم بات بتانی ہے۔ میں تو آپ کو بھی ابھی یہ بات نہیں بتائی۔ میں بھی نہ کتنی پاگل ہوں۔ زوبیہ بیگم کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، جیسے اس نے دماغ پر بہت گہرا اثر لیا تھا۔ وہ بالکل کسی پاگل کی طرح بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آنٹی، میرے اور عالم کے درمیان سب ٹھیک ہو گیا، وہ بہت اچھے ہو گئے ہیں، اور تو اور آپ کو پتہ ہے آپ دادی بننے والی ہیں۔ جب عالم کو یہ بات بتاؤں گی تو وہ خوش ہوں گے نا؟ کسی معصوم بچے کی طرح سوال پوچھا۔ زوبیہ بیگم کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ زرین، انہوں نے تکلیف سے پکارا۔ وہ جیسے بے بس ہوتی وہیں گھٹنوں کے بل دروازے میں ہی گر گئی۔ وہ نہیں آئے نا؟ میں جانتی ہوں ناراض ہے مجھ سے، انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ میں ان کی زری ہوں۔ میں کبھی مر رہی نہیں تھی، میں تو اس دن عالم کے پاس آ رہی تھی، لیکن فاریہ مومانی نے مجھے مار دیا۔ وہ بھی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی، اور یہ انکشاف زوبیہ بیگم کے قدموں تلے زمین سرکانے کے لیے کافی تھا۔ وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ کیا کہہ رہی ہو زرین؟ ہوش میں آؤ۔ زوبیہ بیگم نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑے جھٹکا دیا۔ زرین نے خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ یہ دیکھیں، میں آپ کی زرین ہوں، آپ کہتی تھی نا کہ مجھے آنٹی نہیں آنی کہا کرو۔ یہ دیکھیں آنٹی، میری آنکھیں، یہ کالی آنکھیں میری نہیں ہیں۔ میری آنکھیں تو وہ تھیں جن سے عالم کو عشق تھا، لیکن انابیہ نے حسد میں آ کر میری آنکھوں میں ایسڈ ڈال دیا، پھر میں نے اپنی آنکھیں کھو دیں۔ آپ کو بھی مجھ سے نفرت ہو جائے گی، سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کے بیٹے کو تکلیف دی، لیکن قسم سے آنٹی میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں انہیں چھوڑ کر نہیں گئی تھی، مجھے ان کی زندگی سے نکالا گیا تھا۔ زوبیہ بیگم نے اس بار بنا کچھ کہے اسے اپنے سینے میں شدت سے بھینچ لیا، جیسے ایک ماں اپنی اولاد کو خوف کے زیر اثر گلے لگاتی ہے۔ اس کے سینے سے لگتے ہی زرین اونچی آواز میں رونے لگی۔ میں کیسے رہوں گی آنٹی؟ میں مر جاؤں گی، آپ کہیں نا انہیں کہ وہ واپس آ جائیں۔ میں تو ان کی زندگی میں زبردستی آئی تھی، وہ تو مجھ سے نکاح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ انہیں واپس بلائیں گی تو وہ ضرور آئیں گے۔ میں جانتی ہوں، مجھے آپ کے بیٹے سے بہت محبت ہے، اس شخص کے بنا مر جاؤں گی آنٹی پلیز۔ وہ اس طرح تڑپ رہی تھی جیسے مچھلی بن پانی تڑپتی ہے۔ زرین، منال کی آواز سے زوبیہ بیگم نے دروازے کے باہر دیکھا، جہاں سے منال بھاگتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ زرین اٹھو میری جان۔ منال اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے اسے سہارا دے کر اٹھایا، لیکن زرین اس کی باہوں میں ہی جھول گئی تھی۔ منال اب ڈاکٹر کو آوازیں لگا رہی تھی، مگر زرین کا دماغ ایک بار پھر گہری نیند میں جا ڈوبا۔ ارمان عالم کی اچانک موت اور اس کار حادثے نے میڈیا پر ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ سارا اسلام آباد شہر ایک عجیب سی افراتفری کا شکار ہوا تھا۔ شیرازی ہاؤس پر پچھلے 4 دن کسی سوگ کی طرح اترے تھے۔ سارے شہر کی میڈیا ارمان عالم کی موت کی وجہ سے جاننا چاہتی تھی۔ سب جانتے تھے کہ یہ قتل ہے۔ الماس قریشی فی الحال خاموش تھا۔ 2 دن پہلے ہی شاذم نے اسے اپنی خیریت کی اطلاع دے دی تھی، اس لیے اس نے شاذم کو فی الحال غائب ہو جانے کی ہدایت دی تھی۔ ارمان کو مارنا اتنا بھاری پڑے گا اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ خاموشی اختیار کر گیا تھا۔ چند دن اس معاملے کا ٹھنڈا ہونے کی ضرورت تھی، مگر الماس قریشی کا کہاں جانتا تھا کہ اس کی ساری ہستی بہت جلدی مٹنے والی ہے۔ اس دنیا میں ایک واحد وہ دیوانی تھی جسے اپنی کوئی ہوش نہیں رہی تھی۔ بلیک فراک پہنے دوپٹہ سر پر لے رکھا تھا، منال نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہاسپٹل سے باہر نکل رہی تھی، آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ آس پاس کیا چل رہا تھا؟ کوئی ہوش نہیں تھی۔ منال نے اسے سہارا دے رکھا تھا، ورنہ شاید وہ زمین بوس ہو جاتی۔ ان سے آگے ہارون چل رہا تھا۔ کل رات سے منال اور ہارون کے درمیان دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی۔
ایک دم سے ان کے سامنے میڈیا کے نمائندے آ کھڑے ہوئے۔ اچانک ہی زرین کے چہرے پر کیمروں کی فلیش لائٹس چلنے لگیں۔ میم، آپ اپنے شوہر کی موت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا آپ جانتے ہیں انہیں کس نے مارا؟ ایسے بہت سارے سوال ہونے لگے۔ ہارون سب کو زرین سے دور کر رہا تھا۔ ایک دم سے وہ اس کے سامنے ڈھال بنے کھڑا ہو گیا۔ کوئی قریب نہیں آئے گا، اس نے تیز سختی سے کہا کہ میڈیا والے پیچھے ہٹ گئے۔ اس ہجوم سے کچھ فاصلے پر وہ کالا سایہ ان تینوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ان کی نظر صرف اس کالی فراق والی لڑکی پر تھی۔ مینال اسے گاڑی میں بٹھا رہی تھی اور چند پلوں بعد گاڑی وہاں سے نکل گئی۔ وہ تب تک گاڑی کو دیکھتا رہا جب تک گاڑی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ وہ خاموشی سے باہر گزرتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی آخری سفر یاد آیا جب پچھلی بار بھی اس طرح گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اترو، اس کی سخت آواز کانوں میں گونجی۔ زرین، ارمان عالم، کیا کہا میں نے؟ گاڑی سے اترو، اونچی آواز میں چلایا۔ زرین ایک دم سے گھبرا کر ہوش میں آئی، پھر آس پاس دیکھا تو مینال اس کے پاس بیٹھی تھی اور ہارون گاڑی چلا رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں مینال آپی؟ اس نے خالی کھلی نگاہوں سے مینال کو دیکھا۔ اس سے پہلے مینال کچھ کہتی، ہارون بول اٹھا، شیرازی ہاؤس، تم وہیں محفوظ رہو گی اور چند ہفتے گھر سے باہر ہرگز نہیں نکلنا۔ اس نے براہ راست زرین کو ہدایت دی، مگر لہجہ دھیما تھا۔ مینال نے اسے غصے سے گھورا مگر وہ اب ڈرائیونگ کی طرف دھیان کر چکا تھا۔ ہارون اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ خالی ذہن کے ساتھ زوبیہ بیگم اور مینال کے پاس بیٹھی تھی۔ زوبیہ بیگم اسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے اپنی کوئی ہوش نہیں رہی۔ زرین، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جاؤ اپنے کمرے میں اور آرام کرو۔ اس حال میں تمہیں ٹینشن نہیں لینی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زوبیہ بیگم کی بات پر اس نے چہرہ اٹھائی انہیں دیکھا۔ عالم واپس آ جائیں گے نا؟ کسی بچے کی طرح سہمی ہوئی نگاہوں سے پوچھا۔ باقی زوبیہ بیگم نے کیا کہا؟ اسے کہاں کچھ ہوش تھی۔ زوبیہ بیگم نے چہرہ موڑے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ ماں تھیں، اس سے کیا بتاتی کہ ان کا کلیجہ اس وقت کتنے ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ وہ تو کچھ نہ بولی مگر مینال نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاں، وہ واپس آ جائیں گے، وہ بھلا اپنی زرین کو چھوڑ کر کہیں جا سکتے ہیں؟ چلو تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے خود فریش جوس بنا کر لاتی ہوں۔ ارمان بھائی کے آنے تک تمہیں اپنا اور بچے دونوں کا دھیان رکھنا ہے۔ مینال نے مسکرا کر اس کا گال سلایا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ زرین ایک دم سے پرسکون ہوئی۔ اس سے پہلے زوبیہ بیگم کچھ کہتی لاؤنج کے دروازے سے نابیہ اندر داخل ہوئی۔ یقیناً اس سے بھی ارمان کی موت کی خبر مل گئی تھی، اس لیے وہ واپس پاکستان آ گئی تھی۔ وہ سیدھی زرین کے سامنے آئی۔ یو بلڈی، ہو گیا سکون؟ ہمارے ارمان کو ہم سے چھین کر کیسے خود سکون سے بیٹھی ہے؟ نابیہ تو آتا ہی پھٹ پڑی۔ زرین نے خالی خالی نگاہوں سے نابیہ کو دیکھا۔ زوبیہ بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نابیہ، یہ کیا طریقہ بات کرنے کا؟ حالت دیکھیے اس کی، کس طرح چیخ رہی ہو تم؟ زوبیہ بیگم نے آج پہلی بار نابیہ سے غصے سے بات کی تھی۔ نابیہ نے حیرت سے پھپھو کو دیکھا۔ پھپھو، آپ بھی مجھے کہہ رہی ہیں؟ یہ لڑکی آپ کا بیٹا کھا گئی؟ پوچھیں اس سے، اس کی وجہ سے الماس قریشی نے ارمان کو مارا ہے۔ قاتل ہے یہ ہمارے ارمان کی، اسے اس گھر سے دھکے مار کر باہر نکالیں، اب اس کا اس گھر سے کوئی رشتہ نہیں رہا۔ نابیہ تو پاگلوں کی طرح چیخی تھی۔ زوبیہ بیگم کو نابیہ پر بے حد غصہ آیا۔ اس نے آگے بڑھتے زرین کا بازو پکڑا اور اس سے پہلے وہاں سے دور کر دی۔ زوبیہ بیگم نے زرین کو نابیہ سے دور کیا۔ یہ میرا گھر ہے نابیہ، اور یہ میری بہو ہے، ارمان کی بیوی اور اس کے بچے کی ماں۔ تمہیں کس نے اتنا حق دیا کہ اس کی زندگی کا فیصلہ کرو؟ اور نابیہ کو اپنے سر پر سارے بنگلے کی عمارت گرتی محسوس ہوئی۔ کیا بچہ؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ زرین خالی ذہن کے ساتھ کھڑی ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں بچہ، میرے ارمان کا بچہ، اس خاندان کے وارث کی ماں ہے، سمجھی تم؟ زوبیہ بیگم کا لہجہ ایک بار پھر تلخ ہوا اور نابیہ ہنس پڑی۔ زرین بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس پاگل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہنستی ہوئی نفی میں سہلا رہی تھی۔ آپ کتنی بھولی ہیں پھپھو، بے وقوف بنا رہی ہے یہ آپ کو، جھوٹ بول رہی ہے یہ لڑکی، میں مان ہی نہیں سکتی کہ ارمان اس کے ساتھ کوئی رشتہ بنا سکتا ہے، تو پھر بچہ کہاں سے آئے گا؟ وہ تو اس سے بے حد نفرت کرتا تھا، ضرور کسی کا گناہ ارمان کے پلے ڈال رہی ہے، ارمان تو رہا نہیں تو اسے اچھا موقع مل گیا اپنا گناہ چھپانے کا۔ نابیہ کی زبان زہر اگل رہی تھی اور زرین کے سر پر جیسا آسمان ہی پھٹ پڑا تھا۔ اتنا گندا الزام! وہ تو سمجھی تھی کہ اس کی آزمائشیں اب ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی اس کی آزمائشیں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ اسے کہاں پتہ تھا کہ ابھی تو اس پر بد کرداری کا الزام لگنا بھی باقی تھا۔ میں اس لڑکی کو چھوڑوں گی نہیں، آج جان سے مار دوں گی، نابیہ چیخی تھی۔ اس سے پہلے نابیہ ملک زرین کے چہرے پر تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑھتی، زوبیہ بیگم کا ہاتھ اٹھا تھا اور نابیہ کے چہرے پر ایک سناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ نابیہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے حد بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے زوبیہ بیگم کو دیکھا۔ بکواس بند کرو اپنی، آج کے بعد خبردار اگر میرے گھر میں داخل ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نابیہ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کی اولاد کو گناہ کہنے کی؟ اور زرین کا کردار کیسا ہے تمہاری وضاحت نہیں چاہیے۔ آج اس ماں کی بھی بس ہو گئی تھی، اور ویسے بھی جو کچھ نابیہ اور فاریہ بیگم نے زرین کے ساتھ کیا وہ جان لینے کے بعد تو ویسے ہی زوبیہ بیگم کو بہت غصہ تھا، اور زرین بے حد بے یقینی اور نم نگاہوں کے ساتھ اس ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ ٹھیک ہی کہتے ہیں، ایک ماں کے احساس کو دوسری ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ اس عورت نے کس کو اتنا موقع نہیں دیا کہ وہ اس لڑکی کے کردار پر اب کوئی سوال اٹھا سکے۔ وہ کمزور عورت ہو سکتی تھی مگر اس کی ساس ہرگز بھی کمزور عورت نہیں تھی۔ نابیہ تو ابھی تک ساکت کھڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ پلٹتی لاؤنج کے دروازے کھلے اور ہارون اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ 2 لیڈی کانسٹیبلز تھیں۔ وہ سیدھی نابیہ کے پاس آیا۔ اریسٹ کرو اسے، ہارون نے سختی سے کہا۔ نابیہ نے بے حد بے یقینی سے ہارون کو دیکھا۔ تو مجھے اریسٹ کرو گے ہارون؟ نابیہ کو ایک بار پھر جھٹکا لگا۔
लेडी कॉन्स्टेबल्स उसे अरेस्ट कर चुकी थीं। अब कोई उसके हाथ में हथकड़ी लगा रहा था। तुम पागल हो गए हो हारून, अनाबिया चीख रही थी। तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई गई है। अरमान आलम की बीवी को तुम्हारी वजह से खतरा है, इसलिए तुम कुछ दिन जेल में बंद रहोगी। हारून ने गोया अनाबिया के कानों में जहर उड़ेला। क्या बकवास कर रहे हो? किसने लिखाई मेरे खिलाफ रिपोर्ट? अनाबिया दबे दबे लहजे में चीखी थी। मैंने। इतने में लॉन्च में एक आवाज़ गूंजी थी। सबने हैरत से पलट कर पीछे देखा। वो किचन की दहलीज पे बहुत मज़े से टेक लगाए खड़ी थी और हाथ में जूस का गिलास पकड़ रखा था। अनाबिया बेहद हैरान हुई। वो मिनाल खान थी जो अब कदम कदम चलती अनाबिया की जानिब आ रही थी। वो तब से यहाँ खड़ी सूबिया बेगम और अनाबिया की सारी बातें सुन रही थी। मैंने फ़ोन किया था हारून को। वो क्या है ना, मुझे तुम्हें बहुत पहले जेल भिजवा देना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। इंस्पेक्टर हारून, ये चीज़ जहन नशीन कर लें कि मेरी बहन को इस लड़की का जैसे ख़तरा है। ये कभी भी मेरी बहन को मार सकती है। सिर्फ मेरी बहन को ही नहीं, उसके होने वाले बच्चे को भी। इसलिए इस बात की तसल्ली ज़रूर कीजिएगा कि मेरी बहन महफूज रहे। अगर इनको एक खराश भी आई तो ज़िम्मेदार सिर्फ ये लड़की होगी। मिलाल कुछ आहिस्तगी से गरजी थी। नाबिया ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर लेडी कांस्टेबल्स उसे लेकर अब बाहर जा रही थी। हारून, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझे अरेस्ट करोगे? मगर हारून पहले ही लाउंज से बाहर जा चुका था। इन सब के जाने के बाद ज़ुबिया बेगम और मिनाल ने ज़रीन की जानिब देखा, जो वहीं सोफे पर गिरने के अंदाज से बैठी उसके पास आई। तुम ठीक हो ज़रीन? प्यार से पूछा। ज़रीन ने खाली खाली निगाहों से ज़ुबिया बेगम को देखा। मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ आंटी? पहले मुझे 2 बार मारने की कोशिश की, मैं फिर भी इस शख्स की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती मुसल्लत हुई, जिसकी खातिर मैंने अपनी आंखें तक ज़ाया करवा लीं, और आज मुझ पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम भी लग गया। मैं इस वक्त कितनी तकलीफ़ में थी वो मिनाल और ज़ुबिया बेगम दोनों ही महसूस कर सकती थीं। आपको पता है आंटी, मोहब्बत बहुत ज़ालिम होती है। मोहब्बत में नुकसान सिर्फ औरत का ही होता है, जिस्म का, हरमत का, आबरू का। मर्द को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मर्द तो अपनी माँ की पसंद को भी चूम लेता है, रिश्ता बना लेता है। तो रसवाई भी सिर्फ औरत के हिस्से में ही क्यों आती है? बेबसी से ज़मीन को देखती हुई सवाल पूछ रही थी। मिनाल और ज़ुबी बेगम दोनों की ज़बान तालू से चिपक गई। उसने सारी बात के आखिर में चेहरा उठाई इन दोनों को देखा। इतने अरसे बाद तो मुझे लगा था सब ठीक हो रहा है, वो मेरे साथ ठीक हो रहे हैं। अभी तो मैंने इस शख्स की मोहब्बत को महसूस करना शुरू ही किया था कि मुझसे इस शख्स को छीन लिया गया। अभी मुझे 24 घंटे भी नहीं हुए, ये मालूम हुए कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और मैंने अभी तक इस एहसास को महसूस करने की कोशिश भी नहीं की कि माँ होती क्या है, और मुझ पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लग गया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है आंटी? क्या ज़रीन इतनी बुरी है? आपको भी मुझसे नफ़रत हो रही होगी। पहले इतने साल आपके बेटे को धोखा दिया, फिर मैं आपका बेटा खा गई, है ना? वो किसी सहमी हुई बच्चे की तरह पूछ रही थी। ज़ुबिया बेगम की ममता को किसी ने बहुत ज़ोर से जैसे झंझोड़ा था। उन्हें तकलीफ़ हुई। वो चाहकर भी इस लड़की से नफ़रत करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। हाँ, पहले उन्हें लगा था कि शायद ज़रीन अरमान को छोड़ गई है, इसलिए अपने बेटे को तकलीफ़ पर तकलीफ़ हुई थी। उन्होंने तड़पते हुए नफ़ी में सर हिलाया। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बेटी समझा है। मैं तुमसे नफ़रत करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो मेरा इकलौता बेटा है। आज वो कहीं नहीं है तो ऐसा लगता है जैसे मैं कभी माँ बनी ही नहीं थी। मुझे तो यह समझ नहीं आ रही कि मुझे रोना है या फिर गमगीन होना है। न जाने मेरे अंदर इतना हौसला कैसे आया है। ज़ुबिया बेगम ने बेसाख्ता से अपने करीब किए साथ लेकर आया। मिनाल भी उसके पास आकर बैठी। जूस पियो, परेशान मत हो, मैंने कहा ना अरमान भाई वापस आ जाएंगे। ज़ुबिया बेगम की नस्बत मिनाल काफ़ी मजबूत लहजे में कह रही थी। ज़रीन ने गिलास को हाथ नहीं लगाया तो मिनाल ने खुद गिलास उसके लबों से लगाया। बमुश्किल आधा गिलास ही पी सकी। सोफे से उठी और अब अपने कमरे में जा रही थी। मिनाल ने जल्दी से अपनी आंखों से निकलती नमी साफ़ कर डाली। वह कमरे में दाखिल हुई तो आज भी अरमान आलम की महक सारे कमरे में फैली हुई थी, मगर आज वो खुद कहीं नहीं था। कितने ही आंसू थे जो ज़रीन की आंखों से बह निकले। वह हसरत से कमरे की चार दीवारी देख रही थी। उसे अरमान आलम कमरे में हर जगह चलता फिरता, उठता बैठता नज़र आ रहा था। उसने अरमान की खुशबू को महसूस भी नहीं किया था कि कमरे में मौजूद मोबाइल फ़ोन थरथरा उठा। वह हैरान हुई थी, ये आवाज़ कहाँ से आई? शायद उसका मोबाइल ही बज रहा था। पता नहीं इसका मोबाइल कमरे में कब आया। इसे तो इस बात का भी एहसास नहीं था। पहले उसने फ़ोन इग्नोर किया, मगर फिर कुछ सोचते हुए मोबाइल तक आई। मोबाइल देखा तो किसी अनजान नंबर से फ़ोन आ रहा था। ज़रीन ने मोबाइल उठाया। मोबाइल उठाने की देर थी, कानों में अलमास कुरैशी की आवाज़ पड़ी। मुझे थप्पड़ मारा था ना तुमने? देखो आज मैंने तुम्हारी सारी हस्ती तबाह कर डाली। ज़रीन के वजूद में किसी ने मिर्चियाँ सी भर दी। क्यों किया तुमने ऐसा अलमास कुरैशी? मुझसे नफरत थी, मुझसे दुश्मनी थी तो मुझसे बदला लेते। मेरे शौहर को क्यों इन सब में घसीटा? वो चीखी थी। अलमास कुरैशी हंस रहा था, शैतानी मकरूर मुस्कुराहट, क्योंकि तुमने मुझ पर इस अरमान आलम को फ़ौक़ियत दी थी। खैर, अब वो तो हम दोनों के दरमियान से निकल गया है। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, मेरी हो जाओ, सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। वो अभी भी खलासत बक रहा था। अपनी बकवास बंद करो, मैं अरमान आलम की बीवी हूँ, समझे? अपनी पूरी ताकत से चीखी। अलमास कुरैशी हंस पड़ा। हो डियर ज़रीन, अपना नॉलेज अपडेट कर लो। अब तुम अरमान आलम की बीवी नहीं रही, उसकी बेवा हो। और ज़रीन का सारा वजूद बर्फ़ का ढेर बन गया। बेवा? ये लफ्ज़ दिमाग में पिघलते हुए शीशे की तरह जाकर लगा। ये तो उसने कभी चाहा ही नहीं था कि वह इसकी जान बचाता बचाता अपनी जान कुर्बान कर देगा। नहीं हूँ मैं बेवा, खबरदार आज के बाद ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं बेवा नहीं हूँ, मैं बीवी हूँ इस शख्स की।
اور میں جانتی ہوں کہ میرا شوہر زندہ۔ وہ اپنی پوری شدت سے چیخی تھی، مگر اگلے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ سچائی سے زیادہ بھیانک تھی۔ الماس قریشی ہنس پڑا۔ زرین کا غصے سے کال کاٹ دی اور جلدی سے وہ نمبر بلاک کیے موبائل وہیں بیڈ پر پھینک دیا۔ پھر وہ کہیں گھٹنوں کے بل بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ آہوں اور سسکیوں سے رو رہی تھی، مگر آج کوئی اس کے آنسو صاف کرنے والا نہیں تھا۔ وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھی تھی، دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ نہ جانے کیوں لیکن دل عجیب ہی انداز میں گھبرا رہا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے زرین کسی مصیبت میں ہے؟ میرا دل جانتا ہے یا اللہ، میری بیٹی جہاں بھی ہے اسے ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اسے کسی محفوظ ہاتھوں میں سونپنا۔ میں نے اپنی امانت تیرے سپرد کر دی، تو نے اسے عطا کیا تھا، تو نے واپس لیا۔ میں اس دن کا بے صبری سے انتظار کروں گی جس دن تو نے مجھے میری بیٹی واپس کر دے گا۔ آنسو ماہی کی آنکھوں سے بہتے ہوئے ہتھیلی میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اپنا خواب گھوم رہا تھا۔ اس نے کل رات ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ زرین اس کے پاس بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا، پاس ہی ماہی کی مہرون شال پڑی ہوئی تھی اور ماہی اب اس شال سے زرین کا ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ ہیر آپ کی شال گندی ہو رہی ہے، مت کرو۔ زرین اسے شال سے ہاتھ صاف کرنے سے منع کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں ہیر کی جان، آپ کا ہاتھ دیکھو، چوٹ لگی ہے نا، اس لیے اسے صاف کر رہی ہوں۔ یہ تھوڑا سا منظر بار بار ماہی کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایزل اور سلیمان کی آوازیں پڑی تو وہ جلدی سے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتی اپنے آنسو صاف کرتی جائے نماز سمیٹ کر کمرے سے باہر نکلی تو وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ ایزل موبائل فون پر کوئی نیوز سن رہی تھی۔ ماہی نم آنکھوں سے مسکرا پڑی اور اب وہ کچن میں چلی گئی۔ سلیمان، یہ دیکھو، یہ تو وہی ہے نا جن سے ہم نے زرین آپی کا پوچھا تھا۔ اب وہ اسلام آباد شہر میں چلتی کوئی نیوز سلیمان کو دکھا رہی تھی۔ سلیمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں وہ لڑکی یاد ہے؟ ان دونوں کی آنکھوں کے سامنے وہ لڑکی گھومی جسے ہم نے ممانی کی شال دی تھی۔ سلیمان کی آنکھوں کے سامنے وہ خوبصورت چہرہ لہرایا، شفقت بھرا وہ لمس اس کے ہاتھ پر پٹی کر رہی تھی۔ ہاں، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں، نہ جانے کیوں لیکن اس لڑکی کو یاد کرتے سلیمان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک اتری تھی۔ یہ تو ان کے شوہر ہے نا، نہ جانے وہ کتنی پریشان ہوگی۔ یہ زندہ تو ہوں گے نا؟ دیکھو میڈیا کہہ رہی ہے کہ وہ ان کی گاڑی میں آگ لگ گئی، پتہ نہیں زندہ بھی بچے ہوں گے یا نہیں۔ وہ آدھی ادھوری نیوز سن کر موبائل وہیں چھوڑ چکی تھی۔ سلیمان بھی پریشان ہوا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ اتنے میں ماہی نے کچن سے پوچھا تو ایزل نے چہرہ موڑے ماہی کو ساری بات بتائی۔ آپ کو یاد ہے جب ہم لوگ کچھ مہینے پہلے اسلام آباد گئے تھے، وہاں پر سلیمان نے آپ کی شال جس آپی کو دی تھی، ان کے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ماہی کے چہرے پر تفکر کی لکیریں نمایاں ہوئیں۔ آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے اپنی شال گھومی۔ اس نے خواب میں اپنی شال کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں ممانی وہ آپی کیسی ہوں گی، کتنی پریشان ہوں گی نا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے ان کی آنکھوں میں نا ان کی شال کے لیے بہت گہری محبت دیکھی تھی۔ ایزل کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما جب وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی کہ وہ شادی شدہ ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے اور اس کا ہر غم دور کرے۔ ماہی نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے دعا دی اور شاید ایک ماں کی دعا بیٹی تک پہنچنے والی تھی۔ سلیمان اور ایزل اب کوئی بات کر رہے تھے۔ کراچی شہر پر دوپہر تیز ہو گئی تھی اور اب ماہی کھانا بنا رہی تھی، مگر دھیان ابھی بھی زرین میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ آج پورے ایک ہفتے بعد اسے الماس جیل سے نکلوانے کے لیے آیا تھا۔ اس نے ہارون کے کتنے ترلے کیے تھے کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو، مگر جیسے ہارون بہرا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہارون اسے غصے سے گھورا تھا۔ اگر اس کے ہاتھ نہ بندھے ہوتے تو اس وقت الماس قریشی کا کلہ ہی دبا دیتا۔ ہارون غصہ ضبط کیے کھڑا تھا۔ اسے اپنی زبان میں سمجھا دو کہ ارمان کی بیوی سے دور رہے، وہ نابیہ کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔ اور میرے ہاتھ بندھے ہیں، ورنہ تمہاری گردن اس وقت میرے ہاتھوں میں ہوتی۔ الماس قریشی، ارمان عالم کی موت کا بدلہ تم سے نہ لیا تو میرا نام بھی انسپکٹر ہارون نہیں۔ الماس مسکرایا، پھر ہارون کی جانب جھکا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے اسے مار کر تمہارا راستہ صاف کر دیا ہے۔ دیکھو تو اتنے عرصے سے اس پولیس اسٹیشن کے ایک عام سے ملازم بن کر رہ رہے ہو، اور ارمان عالم کے مرنے کے بعد اب تم اس سارے پولیس اسٹیشن پر راج کر سکتے ہو۔ ہارون کا دل چاہے اس کا منہ توڑ دے، اپنی بکواس بند کرو۔ ارمان میرا بھائی تھا، سمجھے تم؟ میں مرتے دم تک اس کا وفادار رہوں گا۔ ہارون پلٹ گیا۔ وہ ان دونوں لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ عربی نے سکون کی سانس لی۔ کم سے کم الماس نے اسے جیل سے باہر تو نکلوایا۔ وہ دونوں باہر نکل آئے۔ تم نے تو کہا تھا کہ میں تمہیں صرف زرین چاہیے، لیکن تم نے ارمان کو کیوں مارا؟ ہم دونوں میں یہی ڈیل ہوئی تھی نا، پھر تم نے کیوں مارا؟ وہ چیخ رہی تھی۔ الماس قریشی ہنس پڑا۔ تم نہیں سمجھو گی، خیر فی الحال زرین سے دور رہنا، اگر اسے خراش بھی آئی تو اگر میں تمہیں جیل سے نکلوا سکتا ہوں تو پھر تمہیں بھی ارمان کی طرح اوپر پہنچا سکتا ہوں۔ اتنا کہتے الماس قریشی آگے بڑھ گیا۔ وہ صرف نابیہ کو جیل سے نکلوانے آیا تھا۔ تمہیں تو جان سے مار دوں گی میں الماس قریشی، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس زرین کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اتنا کہتی اپنے گھر کی جانب چل پڑی۔ وہ نیند میں کروٹیں بدلتی بے چین تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا۔ آدھی رات کا کوئی بیٹھا اسے بالکنی میں کوئی کھڑا نظر آیا۔ وہ بلینکٹ وہیں پھینکتی ہوئی بیڈ سے اٹھی اور قدم قدم چلتی بالکنی میں آئی۔
अगले ही पल आंखें हैरत से पूरी खुल गईं। अरमान बालकनी में खड़ा मुस्कुराकर चांद को देख रहा था। आलम, उसने हैरत से पुकारा। उसकी पुकार पर अरमान ने चेहरा मोड़ से देखा, फिर मुस्कुराया। वो भागती हुई उस तक पहुंची और अगले ही पल उसके सीने से लग गई। कहाँ चले गए थे आप? आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहाँ जाना है, मैं तो यहीं था। वो मुस्कुराकर उसके माथे पर लपट चुका था। अच्छा हुआ आप बिल्कुल ठीक हैं। पता नहीं मैं कितनी परेशान हो गई थी, मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। उसके सीने पर सर रखे बच्चों की तरह रोने लगी। वो हंस रहा था, उसे चुप करवा रहा था। मुझे आपको बहुत अहम बात बतानी है। उसने जल्दी से अरमान का हाथ पकड़ा। मैंने आपसे सच्चाई छुपाई, मैं ही आपकी जरिए हूँ। आपको पता है आप आप बाबा बनने वाले हैं। वो मुस्कुरा रही थी, आंखें नम थीं, जैसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अरमान आलम जिंदा सही सलामत उसके सामने खड़ा है। और इसके अल्फाज सुनते अरमान की मुस्कुराहट सिमट गई। क्या कहा? कौन हो तुम? उसकी गिरफ्त जरीन के गिर ढीली पड़ी। कि मैं हूँ आपकी जरी, सच कह रही हूँ मैं। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया था। मेरी बात सुने आलम। उसने अरमान की मुस्कुराहट फीकी पड़ती देखी। वो कदम पीछे हो गया। इसका मतलब तुम निकाह के बाद से मुझे धोखा देती आ रही हो? तुम जानती थी ना अगर मुझे पता चला कि तुम जरी हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो दबे दबे लहजे में चीखा था। जरीन के दिल में छिनाके से कुछ टूटा। आलम मेरी बात तो सुने, आप गलत समझ रहे हैं। उसने वजाहत देने की कोशिश की। मैं गलत समझ रहा हूँ? तुम्हें क्या लगा था 12 साल तुमसे मोहब्बत करने के बाद तुम्हारी बेवफाई को गले लगाऊंगी? और रहो मुझसे दूर। वो चीखा था। चेहरा जिल्लत के एहसास से सुर्ख पड़ा। आलम आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, और अब तो हमारा बच्चा। उसके अल्फाज मुंह में ही थे जब वो चीख पड़ा। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा, नफरत करता हूँ मैं तुमसे, शदीद नफरत। तुमने सोच भी कैसे लिया ये सच जानने के बाद कि तुम धोखेबाज हो? मैं तुम्हारे साथ अब रहूँगा और इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। अभी के अभी ख़त्म करो इस बच्चे को। वो ज़रीन को दोनों बाजू झंझोड़ते हुए इसे झटका दे रहा था और ज़रीन अपने सर पर आसमान फटता महसूस हुआ। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, यह आपकी औलाद है। उसने कुछ कहने की कोशिश की। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे, शदीद नफ़रत। उसने ज़रीन को खुद से दूर धकेला। वो सीधी ज़मीन बस हुई, उसके लबन से एक चीख निकली और वो हड़बड़ा कर उठकर बैठी। हैरत से आसपास देखा तो रात का कोई पहर था। वो बेड पर बैठी सूबी बेगम जो इसे देखने के लिए इसके कमरे में आई थी, इसकी चीख की आवाज़ सुनते इसके करीब आई। ज़रीन क्या हुआ? इसके पास बेड पर बैठ कर पूछ रही थी। वो दोनों हाथ चेहरे पर रखे फूट फूट कर रो रही थी। आंटी, आलम ने कहा वो मुझे नफ़रत करते हैं और इस बच्चे को ख़त्म कर दो। सूबी बेगम की उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुई। ज़रीन कैसी बातें कर रही हो, होश में आओ। सूबी बेगम ने उसे कंधों से पकड़े हल्का सा झटका दिया। मैं होश में हूँ आंटी, मैंने खुद अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा। वो कह रहे थे मैंने उन्हें ये बच्चा नहीं चाहिए और उसे अपना नाम नहीं देंगे। आपने समझाए ना, ऐसा मत करें। वो कहते हैं इस बच्चे को मार दो। एक बाप अपने बच्चे के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है? कोई बाप अपने ही बच्चे को कैसे मार सकता है? मैं नहीं कर सकती इतना बड़ा गुनाह। आपको मुझे ज़बरदस्ती इनकी ज़िंदगी में मुसलत करना ही नहीं चाहिए था। वो मुझसे नफ़रत करते हैं, अब वो मेरे बच्चे से भी इस तरह नफ़रत करेंगे। ज़ुबी बेगम को एहसास हुआ इसने कोई बहुत खौफजदा ख्वाब देखा है। होश में आओ, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? वो तो घर में है ही नहीं। वैसे ये नहीं कह सकती थी कि वो इस दुनिया में ही नहीं है। उन्होंने इसे कंधों से पकड़े झंझोड़ा तो उसने हैरत से आसपास देखा। तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है? वो तो यहाँ है ही नहीं और मेरा बेटा है। मैं जानती हूँ कभी भी ऐसी बकवास नहीं कर सकता। तुम बस ख्वाब के ज़रिए असर खौफजदा हो, परेशान मत हो, सब ठीक है। इस पर जैसे एकदम से गनों पानी आन पड़ा। कुछ देर बाद सुबह बेगम ने उसे रिलैक्स किया, फिर उसके हाथ पर मेडिसिन रखी ताकि वो पुरसुकून होकर सो सके। दवाई खिलाने के बाद उसे लिटाया और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। जब उन्हें यकीन हो गया कि ज़रीन सो गई है तो उस पर ब्लैंकेट ठीक करते वो कमरे से बाहर निकल गई। सुबिया बेगम के कमरे से बाहर जाने के बाद एक काला सा ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला। सबसे पहले कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और वो बैठ के जाने बढ़ रहा था। फिर उसके पास पहुँच उसके पास ही बैठ गया। उसने बहुत करीब से ज़रीन के चेहरे को 2 उंगलियों से छुआ। तुम्हें क्या लगा था ऐसे ही तुम्हें छोड़कर मर जाऊंगा मैं? इतने सालों बाद जाकर तुम मिली हो, अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि अरमान आलम अपनी औलाद को ख़त्म करने जैसी बकवास कर सकता है? सख्ती से झुकते ज़रीन के कान में सरगोशी की, फिर वो उसके चेहरे पर झुका उसके होंठ छुए। नींद में भी ज़रीन का सांस अटका। इससे पहले उसकी नींद टूटती अरमान उसकी गर्दन को एक मखसूस नस दबा चुका था। ज़रीन जो फड़फड़ाने वाली थी उसका वजूद एकदम ढीला पड़ा और फिर पूरी शिद्दत से उसकी गर्दन पर लब रखते उसने ज़रीन के वजूद को अपने सीने में भेजे गहरे सांस भरे। इसे जी भर कर महसूस किया अरमान आलम की औलाद इस दुनिया में आने वाली है। मैं कितना खुश हूँ, तुम्हें बता नहीं सकता आलम की जान। और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वो बिस्की नाक दबाता सरगोशी कर रहा था। मगर ज़रीन होश में होती तो कोई कुछ महसूस कर होता। वो अब फुर्सत से आंखों में खुमार लिए किसी दीवाने की तरह से देखे जा रहा था। फिर उसके चेहरे के एक एक नक्श को अपने लबों से छूने लगा। पूरे 15 दिन उसे देखे बिना कैसे गुजारे थे ये अरमान आलम ही जानता था। जारी है।